بعض ایسے بے وقوف اور ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر بیویوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، گھر میں افراتفری مچ جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں اس بات پر کہ تو نے بیٹی پیدا کیوں کی ہے۔ اور نادان اور پاگل، اگر بیوی کے بس میں ہوتا تو وہ تجھے بچہ ہی دیتی، پر یہ تو آسمان والے کے بس میں ہے، یہ تو آسمان والے کی مرضی ہے، جسے چاہے وہ رحمت سے نوازے، جسے چاہے وہ نعمت سے نوازے، اور یہ تو آسمان والے کے بس میں ہے۔ میاں تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی پہلے بیٹی نے جنم دیا، پہلے بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری بار بھی میرے اللہ نے رحمت سے نوازا، دوسری بار بھی اللہ کے نبی کے گھر بیٹی نے جنم دیا، بیٹی پیدا ہوئی، رحمت پیدا ہوئی، پھر آخر میں اللہ کے نبی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، پھر آخر میں اللہ نے نعمت سے نوازا۔ دیکھو اللہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے بیٹیاں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیسا پیارا دین دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور اس گھر والوں نے برا نہ منایا، ماں نے برا نہ منایا، باپ نے برا نہ منایا، منہ نہ چڑھایا، خوشی خوشی اس بیٹی پر خرچ کیا، حلال کا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا، اسے پالا، اسے جوان کیا، اچھی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، بیٹی کو دین سکھایا، بیٹی کو نماز سکھایا، بیٹی کو قرآن سکھایا، بیٹی کو اچھا اخلاق دیا، بیٹی کو اچھا کردار دیا۔ بس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے والد پر، ایسی والدہ پر جنت واجب ہو گئی، اور فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو پالا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو پالا، بیٹیوں کو اچھی تربیت دی، حلال کا لقمہ بیٹیوں کے منہ میں ڈالا، اچھی تربیت دی، اچھا کردار دیا، اچھا اخلاق دیا، قرآن دیا، نماز دی، اللہ کی محبت دی، اللہ کا پیار دیا، بیٹیوں کو جوان کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان تینوں بیٹیوں کے والد اور میں 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے جنت میں۔ آپ نے درمیان والی شہادت کی انگل کو دوسری انگل سے جوڑ کر فرمایا کہ جس باپ نے اپنی بیٹی کو عمدہ تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، حلال کا نوالا بیٹی کے منہ میں ڈالا، اللہ اکبر، تینوں بیٹیوں کو جوان کیا، پالا، حیا کے پردے میں رکھا، اللہ کی محبت دی، اللہ کا پیار دیا، جوان کرنے کے بعد بیٹیوں کا نکاح کر دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت والی انگل دوسری انگل سے جوڑتے ہوئے فرمایا کل قیامت کے دن ہم دونوں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ انگل دوسری انگل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ جن کی 3 بیٹیاں ہوں وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، وہ آپ کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہوگا جس طرح ایک انگل کے ساتھ دوسری انگل جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا حضور جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ کیا کرے گا؟ حضور جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر 2 بیٹیاں بھی ہوں تو بھی وہ اس طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ شہادت کی انگل دوسری انگل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ جن کی 3 بیٹیاں ہوں، جن کی 2 بیٹیاں ہوں وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جن کی 1 بیٹی ہو تو وہ، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کی 1 بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی بیٹی کو پالے، اپنی بیٹی کو حلال کا لقمہ دے، بیٹی کو دین کی تعلیم دے، اچھی تعلیم دے، تربیت سکھائے، بیٹی کو اخلاق دے، خدا کا خوف دے، نماز دے، قرآن دے، فرمایا بیٹی کو جوان کرنے کے بھاری زندگی بیٹی کو حیا کے پردے میں رکھے، بیٹی کو جوان کرنے کے بعد بیٹی کا نکاح کر دے، فرمایا وہ 1 بیٹی والا بھی کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہوگا جس طرح یہ انگل دوسری انگل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ چوتھا شخص اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ جن کی بیٹیاں نہ ہوں وہ تو پھر آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا جنت میں نا۔ اس پر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں نہیں دی،
ایک بیٹی سے بھی نہیں نوازا تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی بہنوں پہ خرچ کرے، اپنی بہنوں کو اچھی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، ساری زندگی پردے میں رکھے، اپنی بہنوں کو پالے، قرآن دے، نماز دے، اللہ کی محبت دے، خدا کا خوف دے، اپنی بہنوں کو جوان کرے۔ جب بہنیں جوان ہو جائیں تو وہ شریعت کے مطابق بہنوں کا نکاح کر دے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بھی میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ایک انگل دوسری انگل کے ساتھ جڑی ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہنوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ مگر یہاں تو لوگ بہنوں کا حق چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شادی کے بعد بھی بھائیوں کو ترغیب دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ بہنوں کی دیکھ بھال کیا کرو، بہنوں پر خرچ کیا کرو۔ جوانوں، بہن بھائیوں کا رشتہ کوئی سستا نہیں ہوتا، اور یہ اتنا سستا نہیں ہے کہ 4 ٹکوں پر اس بندھن کو توڑ دیا جائے، اس رشتے کو توڑ دیا جائے، اس دھاگے کو توڑ دیا جائے۔ یہ رشتہ اتنا سستا نہیں ہے جوانوں کہ 4 بول پر اسے توڑ دیا جائے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی، اپنی شادی کے بعد بھی جو بھی شخص، جو بھی جوان اپنی بہن پر خرچ کرے گا اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ جو بھی اپنی بہن کو عمدہ تعلیم دے گا، دین کی تعلیم دے گا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جو بھی اپنی بہن کو حیا کے پردے میں رکھے گا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جو بھی اپنی بہن کو قرآن کی تعلیم دے گا، نماز دے گا، اللہ کا پیار دے گا، اللہ کی محبت دے گا، اللہ کا عشق دے گا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جوانوں، جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو بیٹی کی رخصتی کے وقت بیٹی کو کچھ دے کر رخصت کیوں نہیں کرتے؟ اور بہن کو کچھ دے کر رخصت کیوں نہیں کرتے؟ خالی ہاتھ رخصت کیوں کر دیتے ہو؟ آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی ہم نے تو اپنی بیٹی کو الحمدللہ سب کچھ دیا، پیسہ بھی دیا، دولت بھی دی، سونا بھی دیا، زیور بھی دیے، ہم نے تو الحمدللہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رخصتی کے وقت ہم نے اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ جانے دیا؟ میں نے کہا میرے بھائیو، تم نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی بیٹی کو مال بھی دیا، اپنی بیٹی کو جائیداد بھی دی، اپنی بیٹی کو دولت بھی دی، اپنی بیٹی کو پیسہ بھی دیا، اور تم نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا۔ مجھے اتنا تو بتا دو، کیا تم نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار بھی دیا ہے یا نہیں دی؟ اور کیا تم نے اپنی بیٹی کو اللہ کی محبت بھی دی ہے یا نہیں دی؟ تم نے اپنی بیٹی کو اچھا اخلاق بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ جوانوں، تم نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، تم نے اپنی بیٹی کو سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے بھی لاد دیا، دولت بھی دے دی، جائیداد بھی دے دی، فرنیچر بھی دے دیے، سب کچھ دے دیا۔ سنو، اگر تم نے اپنی بیٹی کو اچھا اخلاق نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ بیچاری پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزارے؟ کس طرح کا ظالم باپ ہے تو؟ کم از کم اپنی بیٹی کو اخلاق جیسا زیور تو دے دیتا، بولنے کی تمیز تو دے دیتا، اللہ کا خوف تو دے دیتا۔ کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا خوف دے دیتا، کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار دے دیتا۔ تو جب بیٹی پر کوئی برا وقت آتا، غموں کا وقت آتا، تکلیفوں کا وقت آتا، تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے تیرے پاس نہ آتی، بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی، اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی، اپنے درد اپنے مالک کو سناتی، اپنے دکھڑے مدینے کے تاجدار کو سناتی۔